تربیت اولاد کا مسئلہ اس اولاد کی ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے کہ جس مستور کو، جس عورت کو تم اپنے بچوں کی ماں کے لیے منتخب کر رہے ہو، ماں کے طور پہ انتخاب کر رہے ہو، وہ انتخاب کیسا ہونا چاہیے، اور اس انتخاب پہ شریعت نے زور دیا ہے، پیغمبر اور آل پیغمبر نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کیسی منتخب کرو۔ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا تھا، بھائی عقیل مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے ایک رشتہ درکار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس گھرانے میں شادی کروں اور اللہ رب العزت مجھے ایک فرزند عطا فرمائے جو کربلا میں فرزند رسول پر اپنی جان قربان کرے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہے۔ اور یاد رکھیے آج ڈاکٹری نے اور آج کی جدید سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح بیماریاں وراثت میں اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہ روحانی خوبیاں اور روحانی برائیاں بھی وراثت میں اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس ماں کا انتخاب کیا جائے، وہ ماں کیسی، اور پاک پیغمبر کی حدیث مبارک ہے المرأة خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا کی متاع کی سب سے اچھی شے، متاع دنیا میں سے سب سے بہتر شے وہ نیک بیوی، وہ مرأة صالحہ۔ اور تبھی فرمایا گیا ہے کہ جب تم رشتے کرنے لگو، بیٹی کا رشتہ کرو یا بیٹے کا رشتہ کرو تو کفو تلاش کرو۔ پوچھا گیا معصوم سے کفو کیا ہے؟ فرمایا ایمان۔ دولت کو نہ دیکھو، دنیا کو نہ دیکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم کسی عورت کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کے کسی سے شادی کرنا چاہو گے اور اس کے کردار کو نہیں دیکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اس کے حسن و جمال سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ اور حضرت نے فرمایا اگر کسی کے کردار کو سامنے رکھ کے اگر رشتہ کرو گے اللہ حسن و جمال بھی عطا کر دے گا، اللہ مال و متاع بھی عطا کر دے گا۔ یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارا معاشرہ سٹیٹس کے چکر میں ہے، ہم نے سٹیٹس کو اپنا کفر بنایا ہے۔ بھائی کا بیٹا ہے، متدین ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، چونکہ وہ وہ اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ فیکٹری کا مالک نہیں ہے، اس لیے وہاں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شرابی کو، ایک زانی کو، ایک بے دین کو رشتہ دے دے گا صرف اس لیے کہ کوٹھی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں میرے مولا کے چاہنے والے نے خط لکھا کہ فرزند رسول میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، ایک شخص خواستگاری کر رہا ہے، میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے لیکن وہ ہے بد اخلاق، مولا میں کیا کروں، رشتہ دوں یا نہ دوں؟ مولا نے فرمایا بد اخلاق ہے تو کبھی رشتہ نہ دو۔ معصوم نے سراج سے فرمایا شراب خور کو کبھی رشتہ نہ دو۔ اور سید الانبیاء نے کس قدر تاکید فرمایا ایاکم وخزراء الدمن۔ یہ حدیث بڑی خوبصورت۔ سرکار دو عالم نے فرمایا گندگی کے ڈھیر پر پیدا ہونے والی سبزی سے بچو۔ گندگی کے کوڑے کے ڈھیر پر جو سبزی پیدا ہوتی ہے اس سے بچو۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خزرۂ دمن کیا ہے؟ گندگی کے ڈھیر پہ سبزی سے مراد کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا وہ عورت جو شکل و شباہت کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک برے خاندان میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس عورت سے بچو، اس لیے کہ اس کی مثال کوڑے کے ڈھیر پر پیدا ہونے والی سبزی جیسی ہے جو دیکھنے میں تو خوشنما محسوس ہو رہی ہے لیکن جڑیں تو اس کی گندگی میں۔ اس عورت میں کبھی خیر اور فلاح نہیں ہو سکتی جو کسی برے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ تو
تمہاری نسل چلنی ہے، تمہاری اولاد اس سے چلنی ہے، اس کے انتخاب میں احتیاط کرو کہ کیسی ماں کو تم منتخب کر رہے ہو۔ یہ پہلا مرحلہ۔